دوسری تقسیم جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم سیمیٹکس اور نان سیمیٹکس سے کر سکتے ہیں. سیمائٹس یہ نسل کا تضاد ہے, یہ نسل کے اوپر ہم نے تقسیم کیا ہے مذہبوں کو, کہ جیسے کہ سیمائٹ جو ہیں وہ حضرت نوح کی لڑی میں سے چلتے ہیں لوگ. ہم لوگ بنیادی طور پہ جب مذہب کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں تو مسلمان جو ہیں یہ سیمائٹ ریلیجنز میں سے آئے ہیں. جو نان سیمیٹک ریلیجنز ہیں ان کو پھر دو حصوں میں آپ تقسیم کرتے ہیں. نان سیمیٹکس بنیادی طور پہ ایسٹ کے ریلیجنز ہیں, مشرق. وہ لوگ جو آرینز ہیں اور وہ لوگ جو آرینز نہیں ہیں. آرینز کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ آرائی نہیں ہے, یہ آرینز ہے. ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ اس کو ڈیولپ کیا. آرینز یہاں کی موسٹ لوکل نسل ہے, موسٹ لوکل یہاں کے سب کانٹیننٹ کے علاقے کے. ان کا اوریجن کہاں سے آیا ہے آرکیولوجی اس کو ابھی تک یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتی کہ ان کا اوریجن یہاں سے تھا. یہ تھیوریز پیش کر سکتی ہے لیکن یہ لوگ یہاں پہ ہمیشہ سے موجود ہیں. ہم صرف ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نان سیمیٹک کو. وہ لوگ جو آرینز نہیں ہیں وہ یلو ریسز ہیں, چائنیز, جیپنیز, یہ آرینز نہیں ہیں. جو لوگ آرینز ہیں ان میں پھر دو حصے ہیں, جو ودا پڑھتے ہیں اور جو ودا نہیں پڑھتے. اب ود کیا چیز ہے؟ ود بنیادی طور پر آپ اس کی ہسٹری بھی نہیں پتا کہ دنیا میں ود کہاں سے شروع ہوئی. ود بنیادی طور پہ پوئٹری ہے, یہ اشعار ہے, یہ سینہ بسینہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں. لوگ ان کو یاد کر کے دوسرے کو سناتے چلے آ رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد سے لوگوں کو یہ اشعار یاد تھے. وہ لوگ جو کہ ود کو فالو کرتے تھے وہ بن گئے ہندو, برہمنز. جو ان کو فالو نہیں کرتے تھے وہ بن گئے بنیادی طور پہ سکھ, جین اور بدھسٹ. ان کے آپ کو ودا پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے. اس کو تھوڑا سا میں بیک پہ لے جا کر آپ کو جسٹ ریوائو. مذہب چیزوں کا نام, جب تک یہ 6-7 چیزیں نہیں ہوں گی کوئی مذہب تخلیق نہیں پا سکتا. مذہبوں کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ کہ ان کو لینئر یا سائیکلک میں سمجھا جائے. یہ گول چکر میں آتے ہیں یا سیدھے آتے ہیں, ایک خدا والے ہیں یا دو خدا والے ہیں, ایسٹ والے ہیں یا ویسٹ والے ہیں. اگر یہ چاروں نہ سمجھ میں آ رہے ہوں یا ایک اور طریقہ دیکھنا ہو مذہب کو سمجھنے کا تو وہ سیمیٹکس اور نسل کی بنیاد پر کہ یہ نسلیں کہاں سے چلتی ہیں. اب بنیادی طور پہ ہر مذہب جتنے بھی مذہب ہیں وہ سائیکلک ہیں یا لینئر ہیں, ایک خدا والے ہیں یا دو خدا والے ہیں, تمام مذہبوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ الحق کو, سچ کو تلاش کریں. اب غور کیجئے یہ کتنی خطرناک بات بنتی ہے کہ آپ نے تلاش کرنا ہے حق کو, ریچول کو فالو نہیں کرنا, حق کی تلاش کرنی ہے. پرپس صرف یہ ہے ریلیجن کا. آپ اس کو اپنے جسم کے زور سے کریں, گرم پانی میں کھڑے ہو کے, آپ اس کو ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن سے کریں, توجہ جس کو کہتے ہیں, یا آپ اس کو اپنے علم کی بنیاد پر کریں. یہ تینوں طریقے کہ انسان جسمانی تکلیفوں سے بھی خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بھوک رکھوں گا ہمیشہ, انسان اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں قبر میں بیٹھ کے 40 دن کا چلہ کاٹوں گا, اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے علم کو, ادراک کو بڑھاؤں اور اس پہ آگے جاؤں. کسی طریقے کو غلط اور صحیح کہے بغیر ایک بات ذہن میں رکھیے, all major religions believe کہ ان کا خدا سیم ہے.
اس لیے آپ غور کیجئے کہ بہت سے اچھے اچھے پڑھے لکھے حضرات جو ہیں وہ رحمان اور رحیم اور رام کو برابر کریں گے کہ یہ ایک ہی نام ہے، لیکن کیونکہ ہم مختلف مذہبوں سے ہیں تو انہوں نے رام کا نام رحمان کر دیا. All major religions start with the concept of one God. کتنی عجیب بات. اس وقت ہندوؤں میں پتہ کتنے اللہ بھی ہیں؟ کوئی اندازہ؟ 6 million. Why 6 million gods? Because the only difference ہم میں اور ہندوؤں میں بڑا بال برابر کا فرق ہے بنیادی طور پہ. We believe that everything is of God. Hindus believe that everything is God. اگر is اور of کو آپ ختم کر دیں تو there is no difference. 6 million خدا یا ایک خدا، جو مرضی معاملہ ہو مذہب میں، تمام مذاہب میں بنیاد ایک خدا سے شروع ہوئی. مثال آپ کو چھوڑی دوں، جیسے کہ تریمورتی ایک لفظ ہے، لفظوں سے نہ گھبرائیے گا. تریمورتی کا مطلب ہے 3 مورتیاں. تریمورتی کا ہندوؤں میں پہلا تصور جو آیا وہ اندرا کا تھا. ہندوؤں کا سب سے پہلا تریمورتی کا تصور اندرا کا تھا. پھر اندرا کے 2 بچے ہو گئے، پہلی تریمورتی بن گئے. پھر دوسرا تصور آیا ہندوؤں میں، اندرا کی جگہ برہما نے لی. برہما کے 2 بچے ہو گئے، وشنو اور دو بچے ہو گئے. اب ایک جیسے ہمارے شریعت ہے، ہندوؤں میں بھی ایک شریعت ہے. اس شریعت کا نام ہے سمرستی. یہ کتاب ہے ان کی جس کا آتھر جو ہے اس کا نام ہے منو. منو نے یہ سمرستی لکھی، اور یہ منو کا جو زمانہ ہے لکھنے کا یہ ہے تقریباً حضرت نوح کے کنٹمپریریز کا. حضرت نوح کے زمانے میں ہندوؤں کی شریعت لکھی گئی تھی. اب اور کیجیے کہ کتنی عجیب بات ہے. منو کا بیٹا جو ہے وہ منو سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ برہما تو ایک خدا ہے، یہ ساتھ جو 2 اور خدا ہیں جو اس کے بیٹے ہیں یہ بھی خدا ہے، تو کیا خدا 3 ہے؟ یہ ہندوؤں کی کتاب شریعت کی جو ہے یہ اس میں باپ اور بیٹے کا ڈالا ہے. تو منو اپنے بیٹے کو کیا جواب دیتا ہے؟ کہتے ہیں خبردار، ہرگز نہ سمجھنا کہ حق ایک سے زیادہ ہے. جو باقی 2 ہیں وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اس کی خصوصیات ہیں، ایٹریبیوٹس. ہمارے یہاں خدا کتنے ہیں؟ ایک. ایٹریبیوٹس کتنے ہیں؟ 99. سو اگر خدا نہ خاصہ ہم ہندو ہوتے تو ہمارے ہاں 99 خداؤں کا تصور ہوتا. سو بنیادی طور پہ جتنے مذہب ہیں ان میں بنیاد ایک ہی خدا سے شروع ہوتی ہے. آج بھی ان کا مذہب ایک ہی خدا بتاتا ہے، لیکن ڈاؤن دا لائن ہم نے جا کے ان کو ملٹیپلائی کر دیا بائی میکنگ دا گاڈ میری. خدا کی پہلے ہم نے شادی کی، پھر اس میں سے ہم نے اولادیں پیدا کی، اور ان اولادوں کو بھی ہم نے خدا یا خدا جیسا بنا دیا. لیکن ان کی ریلیجس بکس آج بھی اس تصور کو ڈینائی کرتی ہیں. اب